السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ لائن میں کھڑا ہوا میں اپنی باری کا انتظار کر رہا تھا۔ سامنے ہی کمشنر صاحب ضرورت مندوں کو راشن دے رہے تھے۔ میں دعا مانگ رہا تھا کہ یا اللہ وہ مجھے پہچان نہ لیں۔ جیسے میرا نمبر آیا اور میں راشن لے کر کا تھیلا لے کر پلٹنے لگا تو اچانک میری لاٹھی گر پڑی۔ کمشنر صاحب نے جیسے ہی مجھ کو سہارا دیا میرے چہرے سے چادر ہٹ گئی اور وہ صدمے سے چلا اٹھا۔ صاحب جی آپ برسوں پہلے وہ میرے تیز دھوپ میں کھڑا ہونا بھی مجھ سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ میرے پاؤں پر لگے ہوئے زخم شدید تکلیف کر رہے تھے، لیکن میں اس امید پر پچھلے 2.5 گھنٹے سے دھوپ میں کھڑا تھا کہ اگر میرا نمبر آ گیا تو آج میں بھی راشن لے کر گھر جاؤں گا۔ 3 جوان بیٹیوں کا ساتھ تھا اور کمانے والا مجبور اور لاچار ہو کر گھر میں پڑا ہوا تھا۔ یہ تو میری بیوی اور بیٹیوں کی محنت کو سلام تھا کہ وہ اس دور میں بھی گھر کا خرچ چلانے کے لیے شدید محنت کر رہی تھی۔ میری وہ بیوی جسے اہل محلہ سلام کر کے جاتے تھے، آج وہ عورت گھروں میں برتن مانجتی تھی۔ اور میری وہ بیٹیاں جو میری آنکھوں کا تارا تھی، آج رات رات بھر سلائی مشین پر جھکی رہتی تھی تاکہ گھر میں فاقے نہ ہوں۔ مگر بڑھتی ہوئی مہنگائی اور گیس اور بجلی کے بلوں نے ہماری کمر توڑ کر رکھ دی تھی۔ اوپر سے مجھے بیمار کا بھی بوجھ ان لوگوں پر بنا ہوا تھا۔ میں خود کو دیکھ کر ہر وقت جلتا کڑتا رہتا تھا۔ نہ جانے مجھ سے ایسی کون سی بھول ہوئی تھی کہ آج میں ان حالات کا شکار تھا۔ میں نے اس ڈر سے کوئی مجھے پہچان نہ لے اپنے چہرے پر چادر اوڑھ رکھی تھی۔ خدا خدا کر کے میرا نمبر آیا تھا، لیکن میں یہ دیکھ کر لرز اٹھا تھا کہ وہ کمشنر کوئی اور نہیں تھا بلکہ میرا نام سلمان احمد ہے اور میں اپنے وقت کا ایک رئیس زادہ تھا۔ میرے والد کے زمانے سے ہی زمینیں جائیدادیں اور فیکٹریاں تھیں۔ پھلوں کے باغات تھے جن سے ہر سال ڈھیروں منافع آتا تھا۔ میرے والد نے مجھے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجا تھا اور میں پڑھ لکھ کر پاکستان لوٹا تو والد نے میری شادی اپنے دوست کی بیٹی سے کر دی جس کا نام مہر النساء بیگم تھا۔ ہم دونوں کی جوڑی چاند سورج کی جوڑی تھی۔ میں والد کے ساتھ کاروباری معاملات سنبھالتا تھا اور مہر النساء میری ماں کے ساتھ گھر کے سارے معاملات سنبھالتی تھی۔ ہمارے گھر ایک منشی تھے، کرم دین چاچا، جو میرے والد کے زمانے سے ہی زمینوں کے معاملات سنبھالتے چلے آ رہے تھے۔ زندگی بڑی پرسکون گزر رہی تھی کہ اچانک والد صاحب کا انتقال ہو گیا۔ یہ خبر میرے والدین زندگی کا بدترین صدمہ تھا۔ میں کچھ دن کے لیے گھر کیا رکا تاکہ والد صاحب کی آخری رسومات اور رشتہ داروں کی تعزیت وصول کر سکوں کہ میری فیکٹری میں شدید قسم کی غوبن ہونا شروع ہو گئی۔ دراصل میرے والد صاحب نے اپنے قریبی رشتہ داروں کو ہی اہم عہدوں پر فائز کر رکھا تھا، کیونکہ ان کا ماننا تھا کہ اگر باہر والا کھائے اسے بہتر ہے کہ گھر کے ہی لوگ کیوں نہ کھائیں، کیونکہ ہم جتنی حیثیت کسی بھی رشتہ دار کی نہیں تھی، لیکن ہمارے ساتھ کام کر کے وہ بھی یہ خوشحال زندگی گزار رہے تھے۔ میں چونکہ زیادہ عرصہ باہر رہا تھا اس لیے مجھے کسی کی بھی طبیعت اور فطرت کی علم نہیں تھا۔ میں نے انہیں اپنا سمجھا اور یہی میری زندگی کی سب سے بڑی بھول نکلی۔ میرے ایک پھپھا جی اور ان کا بیٹا کمپنی کے ذمہ داروں میں شامل تھے۔ میں گھر پر ہوتا تھا تو نہ جانے ان لوگوں نے وکیلوں کے ساتھ مل کر کیا خرد برد کے لیے کس طرح کے انتظامات کیے کہ کمپنی کے 40% شیئرز میں سے وہ حصہ دار بن گئے۔ نہ جانے والے صاحب اپنی بیماری کے دنوں میں انہیں وہ کاغذات سائن کر کے دیے تھے یا کوئی اور معاملہ تھا۔ میرے سر پر قیامت اس وقت ٹوٹی جب اچانک بابا کے 40ویں کے دن
مجھے عدالت سے نوٹس ملا کہ میں نے اپنی کمپنی کے حصے داروں کو کئی ماہ سے پرافٹ نہیں دیا اور اس لیے مجھے عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑے گا۔ میں حیران و پریشان رہ گیا کہ یہ کیا ماجرا ہے۔ میں نے جیسے ہی پھپھا جی کو کال کی، ان کے تو تیور ہی جدا تھے۔ وہ مجھ سے کہنے لگے بھائی صاحب نے ان سے معقول رقم لے کر بزنس میں لگائی تھی اور اسی بنا پر وہ ایک اچھے عہدے پر فائز تھے، لیکن ابا جی کی بے وقت موت نے انہیں یہ بات کرنے پر مجبور کر دیا ہے کہ وہ بھی کمپنی کے حصے داروں میں شامل حال تھے۔ میں نے امی سے پوچھا تو انہوں نے مکمل لازمی کا اظہار کیا۔ میں دوڑا دوڑا ان کے گھر بھی گیا، لیکن پھپھو اور پھپھا کے تیور نہ مل رہے تھے۔ ساتھ ہی ان کے بیٹے نے جو مجھ سے کافی کم عمر تھا میرے ساتھ ایک نہایت بدتمیزی کی۔ ان باتوں سے میرا دل ٹوٹ گیا اور میں نے چپ چاپ عدالت میں جا کر ان کا حصہ تسلیم کر لیا اور ساتھ ہی انہیں کہا کہ وہ اپنا حصہ لے کر اپنا کاروبار چھوڑ دیں۔ میں اس وقت اتنی زیادہ پریشانیوں میں گھر چکا تھا کہ مجھے یہ بھی علم نہیں تھا کہ کون میرا دوست ہے اور کون میرا دشمن۔ خیر، میری ایک فیکٹری نیلام ہوئی اور میں اپنے رشتہ داروں کو ان کا حصہ دے کر خود سے الگ کر دیا تھا۔ اب میں کاروباری معاملات میں ایک دم سے تنہا ہو گیا تھا، اس لیے مجھے نئے لوگوں کو ایک دم سے کاروبار میں شامل کرنا پڑا۔ چاچا کرم دین اس موقع پر میرا بڑا ساتھ نبھایا۔ ابا جی ان پر بڑا اعتماد کرتے تھے۔ میں 5 سال کے دوران 3 بیٹیوں کا باپ بن چکا تھا۔ والدہ بھی رشتہ داروں کی ہے۔ اس نے بے اتنائی پر شدید غم اور بیماری کا شکار ہو گئی تھی۔ میری بیوی دن رات ان کی خدمت کر کے انہیں سنبھالنے کی کوشش کر رہی تھی، لیکن 2.5 سال کے عرصے میں ہی ان کا انتقال ہو گیا تھا۔ میرے لیے ماں باپ سے جدائی ایک بہت بڑا صدمہ تھا، لیکن کاروباری مصروفیات نے مجھے الجھا کر رکھا ہوا تھا۔ منشی کرم دین کا ایک بیٹا گاؤں سے شہر پڑھنے کے لیے آیا تھا جس کا نام وسیم احمد تھا۔ وسیم بہت ہی لائق اور قابل بچہ تھا۔ میں نے منشی چاچا سے کہا اسے ہاسٹل میں رہنے کی بجائے گھر میں ہی رہنے دینا، اور کہ کہیں وہ پڑھائی کے ساتھ ساتھ میرے بچوں کو بھی بڑا خیال رکھتا تھا اور شام کے وقت میری تینوں بیٹیوں کو بھی پڑھاتا تھا۔ ہمارے گھر میں ایک پرانی ملازمہ بھی تھی جس کا نام زہرا بی بی تھا۔ اسے وسیم احمد کا ہمارے گھر میں اس طرح سے رہنا پسند نہیں آیا اور اس نے ایک بہت گھناؤنی سازش رچی۔ میری بیگم کی عادت تھی کہ وہ زہرا بی بی سے پر اور اس وسیم احمد پر اندھدھند اعتماد کرتی تھی۔ اچانک سے میرے سسرال میں کوئی فوتگی ہو گئی اور میری بیوی اپنی چھوٹی بیٹی کو لے کر حیدرآباد روانہ ہو گئی اور میری دونوں بیٹیوں کو زہرا بی بی کے حوالے کر دی گئی۔ میں اسی وقت کاروباری دورے پر 3 دن کے لیے اسلام آباد چلا گیا تھا۔ اچانک مجھے فون آیا کہ وسیم احمد نے میری بڑی بیٹی پر مجرمانہ حملہ کیا ہے۔ اس خبر نے مجھے ایک دم سے میرے قدموں کے نیچے سے زمین نکال دی۔ میری بڑی بیٹی کی عمر اس وقت 9 سال تھی اور وسیم احمد 17 سال کا تھا۔ مجھے اس بات پر یقین کرنے میں ہی بڑی دقت ہوئی کہ پچھلے 7 برس سے جس بچے کو اپنا بیٹا بنا کر اپنے گھر میں رکھا ہوا تھا وہ میرے ہی گھر میں اتنی گھناؤنی حرکت کیسے کر سکتا ہے۔ میں بھاگم بھاگ کراچی واپس پہنچا۔ میری بیوی بھی سسرال سے واپس نکلی۔ وسیم احمد رو رو کر قسمیں کھا رہا تھا کہ میں نے اس بار کچھ بھی نہیں کیا، لیکن زہرا بی بی نے کلام پاک پر ہاتھ رکھ کر کہہ دیا کہ وسیم نے سب کچھ کیا ہے۔ ایک طرف سے میری بیٹی موت اور زندگی کی کشمکش میں تھی، اس کے سر میں شدید چوٹیں آ گئی تھیں کیونکہ زہرا بی بی کا کہنا تھا کہ وہ میری چھوٹی بیٹی کو اپنے ساتھ لے کر مارکیٹ چلی گئی تھی اور گھر میں وسیم اور میری بیٹی بسمہ اکیلے تھے۔ خان چاچا گیٹ پر موجود تھے اور گھر کے باقی ملازم چھٹی پر تھے۔ جب وہ واپس لوٹی تو گھر میں داخل ہوتی اس نے بسمہ کی چیخیں سنی۔ جب وہ اوپر والی منزل پر پہنچی تو وسیم بسمہ کو اٹھا کر نیچے پھینک چکا تھا۔
اور پھر روتے ہوئے زہرا بی بی کے پاس پہنچا کہ بسمہ کھیلتے کھیلتے بالکنی سے نیچے جا گری۔ منشی چاچا بھی گاؤں سے کراچی پہنچ چکے تھے، وہ بھی سخت گھبرائے ہوئے تھے اور رو رہے تھے۔ انہیں بھی یہ یقین نہیں تھا ان کا بیٹا کوئی ایسی بھی حرکت کر سکتا ہے۔ میں مسلسل صدمے میں تھی۔ میں نے وسیم سے پوچھا بھی تو کیا پوچھتا، میری بیوی بیٹی کی یہ حالت دیکھ کر غصے سے پاگل ہو گئی۔ اس نے وسیم کو بری طرح سے مارا پیٹا۔ وسیم مسلسل رو رہا تھا اور کہہ رہا تھا کہ میں تو اپنے کمرے میں سو رہا تھا، میں نے بسمہ بی بی کے چیخنے کی آوازیں سنی تو جیسے ہی کمرے سے باہر نکلنے کی کوشش کی۔ میرا کمرہ باہر سے لاک تھا، مجھے نہیں معلوم ان کے ساتھ یہ سب کچھ کس نے کیا۔ اب دوسری طرف زہرا بی بی تھی جس نے مجھے بتایا کہ اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ وسیم نے بسمہ کو اٹھا کر نیچے پھینکا تھا۔ میں چونکہ بیٹی کا باپ تھا اس لیے میں نے زہرا بی بی کی بات کا یقین کیا اور وسیم کو پولیس کے حوالے کرنے لگا تھا کہ منشی چاچا میرے قدموں میں اپنی پگڑی لے کر بیٹھ گئے تھے۔ اب ایک طرف برسوں کی وفاداری تھی اور دوسری طرف میری بیٹی کا مجرم تھا۔ میری بیوی شکایتی نظروں سے میری طرف دیکھ رہی تھی۔ زہرا بی بی بھی بار بار مجھے اکسائے جا رہی تھی کہ میں منشی چاچا کی بات نہ سنوں، لیکن منشی چاچا نے میرے قدموں پر ہاتھ رکھ دیے۔ میں ان کی گود میں کھیل کر جوان ہوا تھا، اس لیے میں نے وسیم احمد کو پولیس کے حوالے نہیں کیا، لیکن منشی چاچا کو اور وسیم کو فوراً سے گھر سے نکالا اور کام سے بھی الگ کر دیا۔ میں نے چاچا سے زمینوں کے ٹھیکے لے کر زہرا بی بی کے بھائی اور خاوند کو دے دیے۔ بس میری بیوی مجھ سے بے حد ناراض ہو گئی، لیکن میں نے اسے سمجھایا کہ اگر وسیم کو پولیس کے حوالے کروں گا تو یہ بات پھیل جائے گی کہ ہماری بیٹی پر بچپن میں ہی مجرمانہ حملہ ہو چکا ہے، تو کل کو جب وہ جوان ہوگی تو اس کی زندگی معاشرے کے لیے گالی بن کر رہ جائے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ میری بیٹی اس حادثے سے گزرنے کے بعد مستقبل میں بھی بار بار اس چیز کے لیے تکلیف اٹھاتی رہے۔ میری ساس صاحبہ نے اس موقع پر میرا بڑا ساتھ دیا۔ انہوں نے اپنی بیٹی کو سمجھایا اور بات اس کے سمجھ میں آ گئی، لیکن اب کاروباری اور زمینوں کے معاملات میں میری حیثیت اس طرح سے ہو گئی کہ مجھے دونوں ہی طرف سے نئے لوگوں کے بیچ میں کام کرتے ہوئے یہ بھی اندازہ نہ ہوا۔ انہوں نے کب میری جڑیں کھوکھلی کرنا شروع کر دیں، اور ایک دن ایسا بھی آن پہنچا کہ کل تک کے ایک مشہور کاروباری گروپ کا مالک دیوالیہ ہو گیا ہے۔ زہرا بی بی ہر سال کوئی نہ کوئی ایسی کہانی گھڑتی کہ لاکھوں منافع دیتے ہو۔ باغات کو کبھی کوئی کیڑا لگ جاتا ہے، کبھی بارش میں فصل برباد ہو جاتی ہے، اور کبھی فصل ہی نہیں اترتی۔ اس سے صرف زمینوں کی بوائی کے اخراجات پورے ہوتے۔ حالانکہ منشی چاچا نے زمینوں کا نظام سنبھال رہے تھے تو ہر سال باقاعدگی سے لاکھوں روپے کا منافع میرے بینک اکاؤنٹ میں جمع ہوتا جا رہا تھا۔ جب میری فیکٹری نیلام ہوئی اس وقت میں لاکھوں کا مقروض تھا۔ میں حیران اور پریشان تھا کہ راتوں رات یہ سب کچھ کیا ہوا ہے۔ اتنی ساری پریشانیوں کی وجہ سے میں شوگر اور بلڈ پریشر کا مریض بن گیا، اور پھر رہتی صحتی کسر پوری ہوئی کہ میری بیوی کو اچانک کینسر ہو گیا۔ ایک کے بعد ایک مصیبتوں نے میرے گھر کا راستہ ایسا دیکھا کہ میرا گھر بکا، میری زمینیں بکیں، میری بچیوں کی تعلیم ادھوری رہ گئی۔ میں نے سب بیچ باچ کر اپنے شریک حیات کی زندگی بچانے میں لگا دیا۔ شکر ادا کرتا ہوں خدا کا، اللہ نے اسے زندگی عطا کی۔ ایک روز یوں ہی گھر جاتے ہوئے میرا ایکسیڈنٹ ہوا اور کوئی میری بائک کو ہٹ کرتا ہوا سیدھا نکل گیا۔ میری ٹانگ گھٹنے کے پاس سے ٹوٹی۔ میں 4 ماہ سول ہسپتال میں داخل رہا۔ شوگر کی وجہ سے میرا زخم ٹھیک نہیں ہونے کا نام لے رہا تھا۔ بڑی مشکلوں سے ہڈی تو جڑ گئی، اب حالت یہ تھی کہ بیوی کا زیور بھی بک کر میرے علاج پر لگ گیا تھا، اور میں ایک چھوٹے سے گھر میں منتقل ہو گیا تھا جو میرے سالوں نے اپنی بہن کو لے کر دیا تھا۔ تنگ ہو کر میں نے ہاسٹل چھوڑا، اور اب میری بیوی میرے زخموں کی دیکھ بھال کرتی تھی۔
کچھ تو زخم ٹھیک ہو گئے تھے لیکن پاؤں کا زخم مسلسل ہرا ہی تھا۔ میری بڑی بیٹی MBA کے آخری سال میں اپنی پڑھائی چھوڑنے پر مجبور ہوئی اور چھوٹی دونوں بیٹیاں BSc کو خیر آباد کہہ کر گھر بیٹھ گئیں۔ زہرا بی بی زمینوں کے بکتے ہوئے ہی گاؤں جا چکی تھی اور مجھے بہت بعد میں علم ہوا کہ میری بیٹی کی زندگی برباد کرنے والا وسیم نہیں تھا بلکہ زہرا بی بی کا اپنا بھتیجا تھا۔ میری بیٹی کے سر میں لگنے والی چوٹ نے اس کی یادداشت کا بھی بڑا نقصان کیا۔ زہرا بی بی نے یہ سب کچھ اس لیے کیا تھا کہ انہیں وسیم کا میرے گھر میں رہنا پسند نہیں تھا کہ وہ نوکر ہو کر بھی کس طرح میرے بیٹوں کی طرح پرورش پا رہا تھا، اور وہ پڑھائی میں اتنا ذہین تھا کہ جس کی وجہ سے زہرا بی بی اس سے حسد کرتی تھی۔ اب میری ایسی حیثیت نہیں تھی کہ میں زہرا بی بی یا اس کے بھتیجے سے باز پرس کرتا، اور کہیں نہ کہیں سے یہ خبر رشتہ داروں تک بھی پہنچ گئی تھی کہ بسمہ کسی حادثے کا شکار ہو گئی ہے۔ اس لیے خوبصورت اور سلیقہ شعر ہونے کے باوجود میری بچی کا کہیں بھی رشتہ نہیں آیا تھا۔ کچھ میرے حالات کا بھی عمل دخل تھا۔ بسمہ کہتی تھی کہ وہ کبھی شادی نہیں کرے گی۔ چھوٹی دونوں بیٹیوں کو اس کے دونوں ماموں نے مانگ رکھا تھا، لیکن میری بیٹیاں بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھیں کیونکہ اگر وہ شادی کر لیتی تو گھر کے اخراجات چلانا ہی مشکل ہو جاتے۔ ایسے میں میرے ایک پڑوسی نے ذکر کیا تھا کہ شہر کا نیا کمشنر بڑا ہی رحم دل ہے اور غریبوں کی بڑی مدد کرتا ہے۔ میں نے کبھی خواب میں سوچا بھی نہیں تھا کہ کمشنر وسیم احمد وہی وسیم احمد ہے جو منشی چاچا کا بیٹا تھا۔ 14 سال گزر گئے۔ اب 17 سالہ وسیم احمد اب 32 سال کا ہو چکا تھا۔ اس کا رہن سہن اور شکل و صورت سبھی کچھ بدل چکی تھی، لیکن اس کی وہی گرے کلر کی خوبصورت آنکھیں اور ناک کے پاس تل مجھے آج بھی اچھی طرح سے یاد تھا۔ ایک بار میرا دل چاہا میں واپس پلٹ جاؤں، لیکن اس نے میری چال میں لڑکھڑاہٹ بھی دیکھ لی تھی اور میرے ہاتھ میں پکڑی ہوئی لاٹھی، اور اس کی نظر اب میرے پیر کے زخموں پر تھی۔ اس نے فوراً پاس کھڑے ہوئے PA سے کہا، ان بابا جی کو سہارا دے کر لے آؤ۔ کمشنر کا PA میرا ہاتھ تھام کر مجھے اوپر لے کر پہنچا تو میں نے ہانپتے ہاتھوں سے راشن کا تھیلا لے لیا۔ کمشنر بڑی محبتوں سے میری طرف دیکھ رہا تھا۔ بابا جی کوئی پریشانی ہے؟ کسی قسم کی مدد کی ضرورت ہے؟ اور یہ پاؤں پر کیسا زخم ہے؟ کیا علاج کی صورت میسر نہیں؟ میں چپ چاپ کھڑا تھا کیونکہ مجھے یقین تھا اگر میں بولتا تو وہ بھی مجھے پہچان لیتا۔ اس کا PA مجھے بار بار پوچھ رہا تھا۔ میں ابھی خاموشی کھڑا تھا کہ اچانک تیز ہوا کا جھونکا آیا اور میرے چہرے سے چادر ہٹ گئی۔ سفید داڑھی اور الجھے ہوئے بال میں کہیں بھی سیٹھ سلمان احمد کا بیٹا نہیں لگ رہا تھا۔ میں اس وقت اتنا شرمندہ تھا کہ میرا دل چاہ رہا تھا زمین پھٹے اور میں اس میں سما جاؤں۔ اچانک وسیم احمد کی نظر میرے چہرے پر پڑی۔ وہ کانپتی ہوئی آواز میں بولا، صاحب جی آپ؟ میں نے آنسو بھری نظروں سے اس کی طرف دیکھا اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی تو اس نے مضبوطی سے میرا بازو تھام دیا اور اپنے PA سے کہنے لگا، قطار میں لگے ہوئے باقی مسکینوں کو جلد از جلد راشن دے دے۔ اور خود میرا ہاتھ پکڑ کر فوراً وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر پیچھے بنے ہوئے اپنے کیبن میں لے گیا۔ مجھے کرسی پر بٹھاتے ہوئے وہ میرے قدموں میں بیٹھ گیا اور میرے چہرے کو اپنے رومال سے صاف کر کے کہنے لگا، صاحب جی ایسے مت روئیں، میرا دل بڑا دکھ رہا ہے۔ میں جو کچھ بھی ہوں آپ کی وجہ سے ہوں، مجھے معاف کر دیں۔ میں نے کبھی بھول کر آپ کی خبر گیری نہیں کی۔ شرمندگی کی وجہ سے آپ تو مجھے مجرم سمجھتے ہیں، لیکن میرا خدا گواہ ہے میں نے وہ ظلم کیا ہی نہیں تھا۔ میرے ابا جی نے بھی مجھے اب تک معاف نہیں کیا۔ میں نے بڑی سے بڑی قسم اٹھانے کے لیے تیار ہوں، ایک بار آپ دونوں مجھے معاف کر دیں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں اس کے بدلے آپ جو بولیں گے میں کروں گا۔
میں نے اس کی بات سنی، اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر رو پڑا اور کہنے لگا، میرے بچے تو مجھے معاف کر دے، کیونکہ مجھے 7 سال پہلے پتہ لگا ہے یہ سب کچھ تم نے نہیں کیا تھا بلکہ زہرا کے بھتیجے نے کیا تھا، اور اس وقت میری حالت ایسی نہیں تھی کہ میں اپنی بیٹی کے مجرم کو کوئی بھی سزا دیتا۔ معلوم نہیں یہ سب کس بات کی سزا ہے، میرا ہنستا بستا گھر اجڑ کر رہ گیا اور میری معصوم بیٹیاں اپنے بوڑھے اور بیمار باپ کو دن رات محنت کر کے کما کر کھلا پلا رہی ہیں۔ تمہاری بیوی جی لوگوں کے گھروں میں برتن مانجھنے جاتی ہے اور تمہاری بہنیں سلائی مشینوں کے سہارے گھر چلا رہی ہیں۔ بیٹا مجھے سرکاری ہسپتال میں بھی علاج کے لیے دھکے کھانے پڑتے ہیں۔ برسوں سے جمع غبار میری آنکھوں سے آنسو بر کر بہہ نکلا تھا۔ وسیم احمد کہنے لگا، صاحب جی ایسے مت روئیں، میرا دل بہت دکھی ہے اور میں بہت زیادہ شرمندہ ہوں۔ میں پچھلے 3 سال سے کمشنر بن گیا ہوں، اس شہر میں پوسٹنگ ہونے ہوئے بھی سال ہونے والا ہے۔ میرا بھی فرض بنتا تھا کہ میں آپ کو ڈھونڈتا۔ زہرا بی بی کے ارادے شروع سے غلط تھے اور ابا ہر وقت جلتے کڑتے رہتے تھے جب تک گاؤں میں رہے، کیونکہ اس کا شوہر نظام اور اس کا بھائی شیر دل آپ کے زمینیں کو ٹھیکے پر دے دے کر گاؤں کے چودھری بن گئے تھے۔ میں نے اپنے سارے حالات بتا دیے۔ بھائی راشن کی تقسیم ختم ہو چکی تھی۔ پی اے جیسے ہی کمرے میں داخل ہوا تو یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ اس کے کمشنر صاحب ایک بھکاریوں جیسے حلیے کے بوڑھے انسان کے قدموں میں بیٹھے ہوئے تھے۔ وہ منہ کھولے کھڑا تھا اور ہم دونوں کو دیکھ رہا تھا۔ وسیم احمد نے اپنا چہرہ صاف کیا اور اس کی طرف منہ کر کے کہا، صدیقی صاحب ایسا کریں، آج کا باقی پروگرام کینسل کر دیں، مجھے آج اپنی بڑی ہی ذاتی قسم کی مصروفیت آن پڑی ہے۔ میری گاڑی تیار کروائیں اور پروٹوکول کی گاڑی میرے ساتھ نہیں جائے گی۔ اس کا پی اے پریشان ہو کر کہنے لگا، سر گاڑی تو میں تیار کروا دیتا ہوں، لیکن شہر کے حالات بھی ایسے نہیں ہیں، آپ کے لیے ہم آپ کو جانے دیں، اس لیے آپ ہماری بات سمجھیں، پروٹوکول کی گاڑی ہر صورت آپ کے ساتھ جائے گی۔ وسیم کے چہرے پر پریشانی کے اثرات ہوئے۔ میں نے اس کا ہاتھ پکڑ کر کہا، بیٹا جی پی اے صاحب صحیح کہہ رہے ہیں، تو وہ رضامند ہو گیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ہم دونوں گاڑی میں سفر کر رہے تھے۔ وسیم احمد نے راشن کے اس تھیلے کو واپس وہیں پر رکھ دیا تھا۔ اس نے گاڑی راستے میں روکی اور گھر کی ضرورت کا سارا سامان رکھوا دیا، ڈھیر سارے پھل فروٹ خریدے اور پونے گھنٹے کے بعد وہ میرے گھر کے سامنے پہنچ گیا۔ اہل محلہ بڑے حیران اور پریشان ہو کر اس کی سرکاری گاڑی دیکھ رہے تھے۔ جب وسیم نے گاڑی سے اتر کر میرے لیے دروازہ کھولا اور مجھے سہارا دے کر گھر میں داخل ہوا تو آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ میرے دونوں چھوٹوں بیٹیاں اندر ظہر کی نماز پڑھ رہی تھیں اور بسمہ سلائی مشین پر جھکی ہوئی تھی۔ ایک اجنبی انسان کو دیکھ کر وہ گھبرا کر اٹھ بیٹھی تھی اور اپنے پرانے سے دوپٹے کو اور بھی آگے کر لیا تھا۔ وسیم احمد کی نظریں جھکی ہوئی تھیں۔ میں نے خوشی خوشی بسمہ کو بتایا کہ وہ وہی وسیم ہے جس کے چہرے پر پریشانی نظر آنے لگی۔ میری بیوی بھی اسی وقت کام ختم کر کے لوٹی تھی۔ گھر کے باہر کھڑے ہوئے گارڈ کو دیکھ کر وہ گھبرا گئی اور دو سرکاری گاڑی دیکھ کر وہ گھبرائے انداز میں اندر داخل ہوئی تو وسیم پر نظر پڑتے اس کے ہاتھ میں پکڑا ہوا بچے ہوئے کھانے کا شاپر نیچے گر گیا۔ وسیم احمد تیزی سے آگے بڑھا اور اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے اپنے ساتھ اندر لایا تھا۔ میری بیوی نے وسیم کو بالکل بیٹے کی طرح پالا پوسا، اس لیے اس کے گلے سے لگ کر بے اختیار رونے لگی۔ وسیم احمد نے کچھ دیر تو اسے رونے دیا، پھر چپ کروا کر کہنے لگا، بیوی جی ایسے مت روئیں، میرا دل بہت دکھ رہا ہے۔ ہم لوگ اب اطمینان سے بیٹھ کر باتیں کر رہے تھے۔ بسمہ چپ چاپ کچن میں جا چکی تھی اور میری دونوں چھوٹی بیٹیاں آ کر وسیم سے ایسے لپٹ گئی جیسے بچپن میں لپٹ جاتی۔ وسیم ان کے سگے بھائیوں کی طرح تھا۔ میں نے اپنی بیوی کی طرف اشارہ کیا، وہ سمجھ کر جلدی سے پڑوس میں بھاگی ٹھنڈے پانی کی بوتل اور جوس کا انتظام کرنے۔ وسیم روکتے ہی رہ گیا۔ وسیم نے فون کر کے اپنے ڈرائیور سے کہا کہ وہ باقی لوگوں کو واپس جانے کا کہہ دے۔ وسیم شام کو خود ہی واپس آ جائے گا۔ ایک گارڈ اور ڈرائیور کو چھوڑ کر وہ لوگ باقی چلے گئے۔ میں نے دونوں چھوٹی بیٹیوں کو اشارہ کیا، وہ راشن کو اٹھا کر کچن میں لے گئی۔ بسمہ
شاید دال چاول کی تیاری کر رہی تھی۔ ذرا ہی دیر میں دوپہر کا کھانا بنا تو بچیوں نے دسترخوان لگا دیا۔ ہم لوگ ایک مکمل خاندان کی طرح بیٹھ کر کھانا کھا رہے تھے۔ بسمہ نے تھکن کا بہانہ کر کے دسترخوان پر آنے سے انکار کر دیا۔ میں نے وسیم کے چہرے کی طرف دیکھا تو اس کے چہرے پر ایک سایہ سا گزرا تھا۔ وسیم کچھ دیر ہمارے ساتھ بات چیت کرتا رہا، پھر وہ شام کی بجائے جلدی واپس چلا گیا۔ اس نے مجھ سے اور میری بیگم سے وعدہ لیا تھا کہ وہ کل کو گاڑی بھیجے گا اور ہم سب اس کے گھر آنا پڑے گا۔ میں دوسرے کمرے میں جا کر لیٹ گیا۔ اپنی بیوی کو اشارہ کیا تھا وہ بسمہ کو جا کر دیکھے۔ دونوں بچیاں بھی اب اپنی بہن کے پاس جا گھسی تھی۔ میں جانتا تھا اس وقت وہ کس قدر ذہنی اذیت سے گزر رہی تھی۔ اس نے اب تک کھل کر اپنی ماں کو یا مجھے اس دن حادثے کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، کیونکہ ڈاکٹروں نے منع کر دیا تھا کہ اس کی ذہنی کنڈیشن اس قابل نہیں کہ ہم اس سے کچھ بھی پوچھیں۔ وہ اب خود کو بری طرح سے شرمندہ محسوس کر رہی تھی۔ وسیم کے سامنے میری بیوی اور چھوٹی بیٹیوں نے اسے سنبھالا تھا، اور وسیم احمد بہت اچھا انسان ہے۔ وہ کبھی بھی اس پر گزرے وقت کا ذکر کر کے اسے شرمندہ نہیں کرے گا۔ میرے دل میں وسیم کو دیکھ کر ایک خیال ابھرا تھا، لیکن میں خود ہی اپنے خیال پر کچھ شرمندہ سا تھا۔ گزرے کل میں نے وسیم کے ساتھ کس قدر ظلم کیا تھا کہ اب میں اس سے کچھ بھی امید رکھتا یہ تو غلط ہو جاتا۔ اگلے دن بڑی مشکل سے میں نے بسمہ کو اپنے ساتھ چلنے پر رضامند کیا تھا۔ مقررہ وقت پر گاڑی پہنچی۔ ہم سب اپنے بہترین لباس زیب تن کر رکھے تھے۔ برسوں بعد میں نے اپنے بچوں کے چہرے پر خوشی دیکھی تھی۔ میری بیوی آج بہت مطمئن نظر آ رہی تھی۔ ہم لوگ جب کمشنر ہاؤس پہنچے، ہمیں بڑی عزت سے اندر لے جانے والا وسیم خود تھا۔ منشی چاچا بھی دروازے میں ہی کھڑے تھے۔ ملے وہ بہت زیادہ بوڑھے ہو گئے تھے، لیکن سفید کاٹن کے کلف لگے کپڑوں میں میں انہیں دیکھ کر مجھے دلی سکون ہوا۔ ان کی بیگم کا پچھلے برس انتقال ہوا تھا۔ وسیم کی دونوں چھوٹی بہنیں بھی شادی کر کے اپنے گھر کی ہو چکی تھی۔ اب دونوں باپ بیٹا ہی اکیلے گھر میں رہتے تھے۔ گھر میں ملازموں کی پوری فوج تھی، لیکن بنا عورت کے کوئی بھی گھر نہیں ہوتا۔ پرتکلف کھانا کھانے کے بعد منشی چاچا نے مجھے اور میری بیگم کو کہا کہ وہ مجھ سے ضروری بات کرنا چاہتے ہیں۔ میرا دل زوروں سے دھڑک اٹھا۔ وسیم میری تینوں بیٹیوں کو اپنا گھر دکھانے کے لیے لے گیا۔ بسمہ نے ماں کی طرف دیکھا تو اس نے جانے کا اشارہ کر دیا۔ منشی چاچا نے بہت عزت اور احترام کے ساتھ بسمہ کا رشتہ وسیم کے لیے مانگا تھا۔ یہ سن کر احسان مندی سے میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ میری بیوی نے سمجھداری کا مظاہرہ کیا اور منشی چاچا سے کہا کہ وہ بسمہ کی رضامندی معلوم کر کے انہیں جلد ہی بتا دے گی۔ منشی چاچا نے بڑی امید بھرے لہجے میں کہا تھا کہ وہ برسوں سے بسمہ کو اپنی بہو کے روپ میں دیکھتے ہوئے آ رہے ہیں۔ میں جانتا تھا انہیں میرے حالات کا جس طرح سے علم ہے۔ دوسری طرف وسیم نے بسمہ کو براہ راست اسٹڈی میں لے جا کر اس خواہش کا اظہار کر دیا، وہ اسے شادی کرنا چاہتا ہے۔ دونوں چھوٹی اس وقت گھر کو دیکھنے میں مگن تھی۔ بسمہ نے اسے کہہ دیا تھا کہ جو بھی فیصلہ والدین کریں گے وہ اس پر رضامند ہے۔ ٹھیک ایک ماہ کے بعد میری بیٹی بڑے مان کے ساتھ بیاہ کر کمشنر وسیم احمد کے گھر کی رونق بن گئی۔ دونوں بیٹیوں کا دوبارہ سے ایڈمیشن ہو چکا تھا۔ میرا مکمل علاج اچھے ڈاکٹر سے ہو رہا تھا۔ میری خواہش تھی میں چھوٹی موٹی دکان کر لوں۔ اللہ پاک نے میری زندگی میں دوبارہ سے خوشی کا سامان کر دیا۔ وسیم احمد کی کوششوں سے میری زمین کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا جسے زہرا بی بی کے خامد نے دھوکے سے اپنے نام کروایا تھا وہ بھی واپس مل گیا۔ میرے تجربے کو دیکھتے ہوئے وسیم احمد نے دکان کی بجائے میرے لیے ایک چھوٹی سی فیکٹری اپنی ذاتی زمین میں بیچ کر لگا دی تھی۔ میں نے بڑا انکار کیا، لیکن وہ کہنے لگا کہ میں جو بھی ہوں یہ سب کچھ اسی کی بدولت ہے۔ آپ لوگوں کی بہترین سکول میں میری پڑھائی لکھائی کا انتظام کروایا۔ میرے بابا کو ہمیشہ اپنے گھر کا فرض سمجھ کر ان کی ہر مشکل میں ان کا ساتھ دیا۔ کہتے ہیں پریشانی سب سے بڑی بیماری اور سکون سب سے بڑا علاج ہے۔ چند ماہ کے اندر میں دوبارہ سیٹھ سے سلمان احمد بن گیا تھا۔ جب کاروباری لوگوں کو یہ علم ہوا کہ کمشنر وسیم احمد میرا داماد ہے تو ان لوگوں نے بھی خوشی کا اظہار کیا۔ میں ماضی کی غلطیوں سے اتنا سبق سیکھ چکا تھا، اب ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرتا تھا۔
زیادہ نہ صحیح، اب میرا کاروبار میری محنت کے باعث ترقی کر رہا تھا۔ میری بیوی دن رات جھولیاں اٹھا اٹھا کر وسیم احمد کو دعائیں دیتی تھی۔ اس نے داماد کی بجائے سگا بیٹا بن کر ہمارا ساتھ دیا۔ بسمہ کے چہرے پر پھولتے گال کو دیکھ کر ہمیں بخوبی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ اپنی ازدواجی زندگی میں کس قدر خوش اور مطمئن ہے۔ میرا سسرال بھی بے حد خوش تھا۔ دونوں چھوٹی بیٹیاں تعلیم مکمل کر کے اپنے سسرال رخصت ہو جائیں گی، اور وسیم کی کوششوں سے بسمہ نے اپنا MBA مکمل کرنے کی حامی بھری تھی۔ وسیم چاہتا تھا کہ میرے کاروبار میں بیٹا بن کر میرا ساتھ دے۔ چند سال بعد بسمہ میرے ساتھ میری کمپنی میں بھی سنبھال رہی تھی، اور اپنے دونوں جڑواں بیٹوں کو بھی۔ چھوٹی بیٹیاں رخصت ہو چکی تھیں۔ برسوں کی تکلیف کاٹ کر خدا نے ایک بار پھر مجھے اس قابل بنا دیا۔ اب میں فخر سے دنیا کو بتا سکتا تھا کہ لاکھ دھوکے اور فریب کھا کر بھی اگر کوئی ایک مخلص انسان سنبھالنے والا مل جائے تو بڑی سے بڑی مشکل آسان ہو جاتی ہے۔ وسیم جیسے اعلیٰ ظرف انسان اس دنیا میں بہت نایاب ہیں۔ اللہ پاک میرے گھرانے کو کسی کی نظر نہ لگائے، آمین۔ ناظرین، کبھی بھی فیصلہ کرتے ہوئے جلد بازی نہ کریں، کیونکہ ہو سکتا ہے جسے آپ ظالم سمجھ رہے ہیں وہ مظلوم ہو، اور جس پر بھروسہ کر رہے ہیں وہ آپ کو دھوکہ دے رہا ہو۔ زہرا بی بی کب کی اس دنیا سے رخصت ہو چکی۔ جس زمین جائیداد کے لیے ہم سب کو دھوکہ دیا تھا، اسی پر لڑ کے اس کے بیٹوں نے اسے گھر میں آخر میں بے سہارا چھوڑ دیا۔ بے شک کفن میں جیب نہیں ہوتی، اور سبھی نے اس دنیا سے خالی ہاتھ رخصت ہو جانا ہے۔ ناظرین، آپ کو ہماری آج کی یہ کہانی کیسی لگی؟ کومنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار کریں، اور مزید اس طرح کے سبق آموز کہانیاں سننے کے لیے ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، شیئر کریں، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔